اب ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار، ہمیشہ اقرار. لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل سورۃ قل ھو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو. میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے، صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل ھو اللہ. تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ. اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے. اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں، ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو آپ من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں. اور پہلی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی. آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں.
دھیان سے پڑھیں پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولے ہاں جی بتائیں, بولیں بتائیں, سارے بتائیں, جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں. جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں, بولے 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی, اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں. اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے, سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا, دور ایک ٹیلے پہ گیا, میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا. صحرا یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا, بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی, سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا, اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کریں. بس ایک عمل تھا, اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں, اس کی شفقت کے بہانے ہیں, اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں. جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں, پڑھ لیا کریں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, جہاں بھی ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں نا باوضو ہیں, نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ کا بڑا نظام ہے, میرا اللہ بڑا کریم ہے. دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے, اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں. اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے. جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں, جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کریں. اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا, اگر کوئی رعایت نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے. اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کے لیے, اپنی نسلوں کے وقت, نسلوں کی خوشحالی, نسلوں کی تمنگری, نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے, راحت رحمت کے خزانے, نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد, کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا پھر چاشت پڑھیں گے, 10 منٹ دیں گے, 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1410 منٹ اللہ کو دے دیں, 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ, اس نے ڈبہ دیا, ایک لڈو دے دیا, باقی چھپا دیا, اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے. بیٹا چھپاتا ہے, اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں نہیں میں تیرے لیے لایا تھا, یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں, 10 منٹ مجھے دے دے, تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں گا. بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے, تیری نسلوں کو خوشحال تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا, شاد کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نا. پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرغی کیا کرتی ہے؟ کس دن کا چلا کاٹتی ہے, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے, پانی بھی پی لیتی ہے, باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے. 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے, ایک ٹیم دیتا ہے, ایک جماعت دیتا ہے. دوسرا, اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے. بچے سیکھی سکھائے ہوتے ہیں. بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے, بولے تیرنا. دوسرا اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں. پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی, اب بلی سے لڑتی ہے. میں نے خود دیکھا, جب بچے آتے ہیں نا, میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا. تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں,
اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا. آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں, 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں, اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے, اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل ہو اللہ, اسی طرح چاروں رکعتوں میں دعا منگ کے اٹھ جائیں. اللہ کا معاملہ اللہ کے صبر کریں. اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں, عزتوں, دولتوں کے اور رحمتوں کے, خوشحالیوں کے, عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا, فیصلے لے کے دے گا, عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا. جو کرے سو پائے, راحت بھی, رحمت بھی, برکت بھی, شفقت بھی, عطا بھی, صفت بھی, کرم بھی, مہربانی بھی, جو کرے سو پائے. اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں, رنگ بھرتے جائیں, چھوٹے چھوٹے چھوٹے. زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی. اس میں ذائقے ہی ذائقے, اس میں محبت ہی محبت, اس میں عطا بھی عطا. بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں, تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے, کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. کئی واقعات دیکھیں کہ لوگ, ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو, یہ بات ذرا غور سے سنیے گا, پہلے درود پاک پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے, فرض نماز تو پڑھتے ہیں, نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے, اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے, دفتر ہے, کاروبار ہے, جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں, جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا, میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے, بامراد ہوتے دیکھا ہے, قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے, میں نے یہ دیکھا ہے. بہت تجربہ, بارہا تجربہ, اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے, اور حیرت انگیز تجربات, مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے, یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا, آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا, کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل, جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے, اور خوشحال بھی کیسی ہو, اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو, خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے, نہ کسی کی امداد ہو, نہ کسی کی مدد ہو, نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے, اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی, چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا, یہی نفل, یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے, اشراق کے اپنے فائدے, اس کی اپنی تاثیر, نہ انکار ہمیشہ اقرار, لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا, کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے, میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں, میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل سورۃ قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو. میں نے بہت لوگوں کو بتایا, بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے, کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا, وہ یہ لفظ سنا ہے, صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی ایک رکعت میں, جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ, بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص, سورۃ قل ہو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح, 1 بار قل ہو اللہ. تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار
अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, और चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह। सूरज निकलने के 1.5 घंटे बाद से जवाल के वक्त से पहले तक चाश्त का वक्त रहता है। सूरज निकलने के घंटे डेढ़ बाद से लेकर जवाल के वक्त के पहले, जवाल के वक्त से पहले तक एक कैलेंडर होता है, आप देख लें अपने मोबाइल में कि जवाल का वक्त कब होता है। उससे पहले तक इन ये जितने भी घंटे बनते हैं, इन सब घंटों में चाश्त का वक्त रहता है, चाश्त का वक्त होता है। ये चाश्त का वक्त बहुत लंबा वक्त है, अच्छा खासा वक्त है, होता है। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चाश्त का वक्त मुख्तसर नहीं है। वैसे भी एक बात मशवरा दूं, आप चाश्त का अमल शुरू कर दें, मौका जब मिले चाश्त का अमल शुरू कर दें। अपने मन से पूछें कितनी देर मोबाइल को वक्त देता है, अपने तन से पूछें तो आप मन तन खुद बोलेगा कि मैं मोबाइल को जितना वक्त देता हूं उससे ज्यादा बेहतरीन वक्त अगर चाश्त को दूं, और पहली रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में भी, तीसरी रकत में भी, चौथी, आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ध्यान से पढ़ें, फिर 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्या ख्याल है 10 मिनट वक्त दे के अल्लाह के खजानों की कुंजियां ले लें? बोले हाँ जी, बताएं, बोले बताएं, सारे बताएं, जवान भी बताएं और जागते बाबे भी बचाएं। हाँ, जागते बाबे सारे बताएं कि क्या ख्याल है 10 मिनट में, बोले 10 मिनट में कुंजियां ले लें अल्लाह के खजानों की, अल्लाह के खजानों की कुंजियां ले लें। और यह सूरत इखलास की ताकत में यह चीज मौजूद है, सूरत इखलास की ताकत में यह तासीर मौजूद है। मैं एक दफा सहरा में गया, दूर एक टीले पे गया, मैंने कहा मौला पता नहीं कितने 100 साल, कितने 1000 साल से आज तक यहाँ सजदा नहीं होगा। सहरा, ये पहाड़ तो हजारों साल पुराने हैं ना, बल्कि लाखों साल पुराने हैं। तो मैंने वहां नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद मैंने उस सहरा पे उंगली से सूरत इखलास लिखी, इखलास लिखी, सूरत इखलास उंगली से लिखकर फिर उस रेत को जमा किया और उस रेत को बिखेर दिया, और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह जहां जहां भी इसके जर्रे जाएं वो सारे जर्रे क़यामत तक सूरत इखलास पढ़ के मेरे तराजू को भारी करें। बस एक अमल था, और वो उस करीम की अता के बहाने हैं, उसकी शफकत के बहाने हैं और उसकी मेहरबानी के बहाने हैं। जैसे मैंने चाश्त के नफिल बताए हैं, पढ़ लिया करें, सफर में हैं, हजर में हैं, जहां भी हैं, गाड़ी में बैठे हैं ना, बावजू हैं, नफिल की आप पढ़ सकते हैं, आप बैठे हुए नफिल पढ़ सकते हैं, आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, आप बिस्तर में नफिल पढ़ सकते हैं। मेरे आका का फरमान है, बाज लोग ऐसे होंगे जो बिस्तरों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का बड़ा निजाम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। देखें, दीन ने जहां रियायत दी है उसको लेना भी दीन है, अपनी तरफ से रियायत ना निकालें। अगर रियायत दी भी है तो उसको लेना भी दीन है। जहां रियायत निकाली अल्लाह ने दी है उस रियायत को ले लें, जहां नहीं दी उसको अपनी तरफ से खुद साख्ता ना करें। उस रियायत लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा, अगर कोई रियायत नहीं ली उस रियायत ना लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे अमल ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बंदा शामिल कर ले। पूरे 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 14 से 40 मिनट हुए। इस 14 से 40 मिनट में 10 मिनट भी नहीं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी नस्लों के वक्त, नस्लों की खुशहाली, नस्लों की तमंगरी, नस्लों के लिए इज्जत दौलत बरकत के खजाने, राहत रहमत के खजाने, नस्लों के लिए इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सूरज निकलने के 1.5 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ कब तक रहा? और बाज रिवायात में है सूरज निकलने के 1 घंटे बाद, क्योंकि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा फिर चाश्त पढ़ेंगे, 10 मिनट देंगे, 1400 कितने मिनट? 40 मिनट में 1410 मिनट अल्लाह को दे दें, 30 मिनट अपने पास रख लें अपने पास और अल्लाह को दे दें। अल्लाह कहते हैं अच्छा, वालिद लाया मिठाई का डब्बा, उसने डब्बा दिया, एक लड्डू दे दिया, बाकी छुपा दिया, और दे के कहता है मेरे बेटे मुझे तो दे। बेटा छुपाता है, अगर दे देता है तो खुश होकर कहता है नहीं मैं तेरे लिए लाया था, ये सारा डब्बा तेरा है।
اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں گا، بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نا، پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ کس دن کا چلا کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے۔ دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتے ہیں۔ بچے سیکھی سکھائے ہوتے ہیں۔ بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولے تیرنا۔ دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں۔ پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا۔ تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا۔ آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل واللہ، اسی طرح چاروں رکعتوں میں دعا منگ کے اٹھ جائیں، اللہ کا معاملہ اللہ کے صبر کریں، اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا، فیصلے لے کے دے گا، عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا۔ جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی، جو کرے سو پائے۔ اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا، بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کئی واقعات دیکھے کہ لوگ، ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا، میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے، میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے، ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا، میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے، میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد، چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں، پر یہ اشراق کے نفل، جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے، اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے، اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار، ہمیشہ اقرار،
لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھتے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ چاشت کے نفل سورت قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورت اخلاص اس میں شامل ہو۔ میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں، یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورت اخلاص، سورت قل ہو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل ہو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک، یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے، اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہے، ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں۔ اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو آپ من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں، اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی، آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں، دھیان سے پڑھیں، پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولے ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں، جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولے 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں۔ اور یہ سورت اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے، سورت اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے۔ میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا، میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا۔ صحرا، یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں۔ تو میں نے وہاں نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورت اخلاص لکھی، سورت اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا، اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورت اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کریں۔ بس ایک عمل تھا، اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، اس کی شفقت کے بہانے ہیں، اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں۔ جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں، پڑھ لیا کریں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، باوضو ہیں، نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا بڑا نظام ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے، اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں، اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے۔ جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں، جہاں نہیں دی
اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کرے. اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. اگر کوئی رعایت نہیں لی، اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے. اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی نسلوں کے وقت، نسلوں کی خوشحالی، نسلوں کی تمنگری، نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے، راحت رحمت کے خزانے، نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا پھر چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1410 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ، اس نے ڈبہ دیا، ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا، اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے. بیٹا چھپاتا ہے، اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں نہیں میں تیرے لیے لایا تھا، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں گا. بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہ پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرغی کیا کرتی ہے؟ کس دن کا چلا کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے. 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے. دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے. بچے سیکھی سکھائے ہوتے ہیں. بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولے تیرنا. دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں. پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے. میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا. تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا. آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل واللہ، اسی طرح 4 رکعتوں میں دعا منگ کے اٹھ جائیں. اللہ کا معاملہ اللہ کے صبر کریں. اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا. فیصلے لے کے دے گا، عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا. جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی. جو کرے سو پائے. اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے. زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی. اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا. بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. کئی واقعات دیکھے کہ لوگ، ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے.
اور بہت مشاہدات دیکھے اور حیرت انگیز تجربات مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں، پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ چاشت کے نفل سورت قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورت اخلاص اس میں شامل ہو۔ میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں، یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورت اخلاص سورت قل ہو اللہ، پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح ایک بار قل ہو اللہ، تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک، یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے، اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں۔ اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں، اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی، آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں، دھیان سے پڑھیں پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولیں، ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں، ہاں جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولیں 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں۔ اور یہ سورت اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے، سورت اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے۔ میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا، میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوا۔ صحرا یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں۔ تو میں نے وہاں نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورت اخلاص لکھی،
सूरत इखलास उंगली से लिखकर फिर उस रेत को जमा किया और उस रेत को बिखेर दिया और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह जहां जहां भी इसके जर्रे जाएं वो सारे जर्रे क़यामत तक सूरत इखलास पढ़ के मेरे तराजू को भारी करें। बस एक अमल था और वो उस करीम की अता के बहाने है, उसकी शफकत के बहाने है और उसकी मेहरबानी के बहाने है। जैसे मैंने चाश्त के नफिल बताए हैं, पढ़ लिया करें। सफर में हैं, हजर में हैं, जहां भी हैं, गाड़ी में बैठे हैं ना, बावजू हैं, नफिल की आप पढ़ सकते हैं। आप बैठे हुए नफिल पढ़ सकते हैं, आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, आप बिस्तर में नफिल पढ़ सकते हैं। मेरे आका का फरमान है, बाज लोग ऐसे होंगे जो बिस्तरों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का बड़ा निजाम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। देखें, दीन ने जहां रियायत दी है उसको लेना भी दीन है। अपनी तरफ से रियायत ना निकालें। अगर रियायत दी भी है तो उसको लेना भी दीन है। जहां रियायत निकाली अल्लाह ने दी है उस रियायत को ले लें, जहां नहीं दी उसको अपनी तरफ से खुद साख्ता ना करें। उस रियायत लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर कोई रियायत नहीं ली, उस रियायत ना लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे अमल ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बंदा शामिल कर ले। पूरे 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 14 से 40 मिनट हुए। इस 14 से 40 मिनट में 10 मिनट भी नहीं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी नस्लों के वक्त, नस्लों की खुशहाली, नस्लों की तमंगरी, नस्लों के लिए इज्जत दौलत बरकत के खजाने, राहत रहमत के खजाने, नस्लों के लिए इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सूरज निकलने के 1.5 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ, कब तक रहा? और बाज रिवायात में है सूरज निकलने के 1 घंटे बाद, क्योंकि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा फिर चाश्त पढ़ेंगे, 10 मिनट देंगे, 1400 कितने मिनट? 40 मिनट में 1410 मिनट अल्लाह को दे दें, 30 मिनट अपने पास रख लें अपने पास और अल्लाह को दे दें। अल्लाह कहते हैं, अच्छा, वालिद लाया मिठाई का डब्बा, उसने डब्बा दिया, एक लड्डू दे दिया, बाकी छुपा दिया और दे के कहता है, मेरे बेटे मुझे तो दे। बेटा छुपाता है, अगर दे देता है तो खुश होकर कहते हैं, नहीं मैं तेरे लिए लाया था, ये सारा डब्बा तेरा है। और अगर बेटा नहीं देता तो दिल अफसुर्दा होता है, लेकिन फिर भी डब्बा होता बच्चे का है। मेरा अल्लाह कहता है, 1440 मिनट दिए हैं, 10 मिनट मुझे दे दे, तेरी नस्लों को खुशहाल कर दूंगा। बस और क्या चाहिए? 10 मिनट मुझे दे दे, तेरी नस्लों को खुशहाल कर, तेरी नस्लों को आबाद कर दूंगा, शाद कर दूंगा। नहीं समझ आई ना? नहीं ना? फिर एक और चीज बताता हूं। मुर्गी क्या करती है? किस दिन का चिल्ला काटती है, अंडों पे बैठती है, हंसते जरूरत खाना खा भी लेती है, पानी भी पी लेती है, बाकी सारा वक्त बैठ के अंडों के ऊपर बैठती है। 21 दिन के बाद उसके ऊपर फतूहात के दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहले अल्लाह उसे फौज देता है, एक टीम देता है, एक जमात देता है। दूसरा, और जमात और टीम और फौज भी सीखी सिखाई देता है। बच्चे सीखी सिखाए होते हैं। बतख के बच्चे को बतख सीखना सिखाती है, बोले तैरना। दूसरा, अल्लाह पाक उस मुर्गी को एक शजात और जुर्रत देते हैं। पहले वो मुर्गी बिल्ली से डरती थी, अब बिल्ली से लड़ती है। मैंने खुद देखा, जब बच्चे आते हैं ना, मैंने उस मुर्गी को बिल्ली से लड़ते देखा। थोड़ा सा वक्त दे दें जिंदगी में, अल्लाह फिर सिफात और मराआत और अताओं की बरकतों की बारिशें अता कर देगा। आप 10 मिनट जिंदगी में अल्लाह को दे दें, 10 मिनट दे दें 24 घंटों में, और 4 रकात नफिल पढ़ लें इस चाश्त के, और पहली रकात में अलम नशरह और कुल हुवल्लाह, इसी तरह 4 रकातों में दुआ मांग के उठ जाएं। अल्लाह का मामला अल्लाह के सब्र करें। अल्लाह गैब के खजाने से बरकतों, इज्जतों, दौलतों के और रहमतों के, खुशहालियों के, अताओं के अर्शों पे फैसले लिख देगा, फैसले लिख देगा, अर्शों पे फैसले लिख देगा। जो करे सो पाए, राहत भी, रहमत भी, बरकत भी, शफकत भी, अता भी, सिफत भी, करम भी, मेहरबानी भी, जो करे सो पाए। अपनी जिंदगी में ना छोटे छोटे रंग भरते जाएं, रंग भरते जाएं, छोटे छोटे छोटे। जिंदगी बड़ी लाजवाब होती चली जाएगी। इसमें ज़ायके ही ज़ायके, इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत, इसमें अता भी अता। बस ऐसे रंग भरते जाएं अपनी जिंदगी में, थोड़े थोड़े रंग भरते जाएं। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि वो हालत तौहीद में मरे, कुफ्र पर न मरे और खात्मा ईमान पे हो, ये बड़ा मुश्किल मसला है। कई वाक़यात देखे कि लोग। एक अमल बताता हूँ सूरत इखलास का। मैंने
کئی لوگوں کو یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھیں۔ میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھیں۔ میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان عرض کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں، پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے، اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ چاشت کے نفل سورۃ قل ھو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو، میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں، یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل ھو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ھو اللہ۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک، یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے، اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہے، ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں۔ اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو آپ من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں
اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار کل ہو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی۔ آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں، دھیان سے پڑھیں، پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولیں، ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں۔ ہاں جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولیں 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے، سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے۔ میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا، میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے ہزار سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا۔ صحرا، یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں۔ تو میں نے وہاں نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی، اخلاص لکھی، سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا، اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کریں۔ بس ایک عمل تھا، اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، اس کی شفقت کے بہانے ہیں، اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں۔ جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں، پڑھ لیا کریں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، باوضو ہیں، نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا بڑا نظام ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے، اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں۔ اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے۔ جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں، جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کرے، اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی رعایت نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے۔ پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے۔ اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی نسلوں کے وقت، نسلوں کی خوشحالی، نسلوں کی تمنگری، نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے، راحت رحمت کے خزانے، نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 10 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ، اس نے ڈبہ دیا، ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا، اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے۔ بیٹا چھپاتا ہے، اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتا ہے نہیں میں تیرے لیے لایا تھا، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے۔ اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں گا، بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نا، پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ کس دن کا چلا کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں پہ اوپر بیٹھتی ہے۔ 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے۔ دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے۔ بچے سیکھی سکھائے ہوتے ہیں، بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولے تیرنا۔ دوسرا اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں۔ پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے، میں نے خود دیکھا۔
جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا. تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا. آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل واللہ، اسی طرح چاروں رکعتوں میں دعا منگ کے اٹھ جائیں. اللہ کا معاملہ اللہ کے صبر کریں. اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا. فیصلے لے کے دے گا، عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا. جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی. جو کرے سو پائے. اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے. زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی. اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا. بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. کئی واقعات دیکھے کہ لوگ. اب ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل، جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے، اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار، ہمیشہ اقرار. لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے. میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں. میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل، سورۃ قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو. میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے، صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی ایک رکعت میں، جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل ہو اللہ.
پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح، ایک بار قل هو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ۔ اور چوتھی رکعت میں